کشمیر کی وادی جو کبھی صرف خوبصورتی اور سکون کی پہچان ہوا کرتی تھی، آج ایک دل دہلا دینے والی المیہ کی گواہی بن گئی۔ پہلگام میں جو کچھ بھی ہوا وہ ایک سانحہ نہیں بلکہ ایک تلخ سچائی کا آئینہ تھا، ایک ایسا واقعہ جس نے انسانیت کے ماتھے پر ایک کوسچن مارک لگا دیا۔ ایک دن جب سیاح اس خوبصورت مقام کی جو ہوا ہے اس میں سکون تلاش کر رہے تھے، اچانک گولیوں کی گونج نے ہر طرف خوف کی چادر تان دی۔ چیخیں، بھاگ دوڑ، خون اور پھر خاموشی۔ 26 سے 28 جانیں چند لمحوں میں ختم۔ لیکن سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی، جب یہ قیامت ٹوٹی تو وہاں محافظ کوئی نہیں تھا، ایک بھی سیکیورٹی گارڈ وہاں پر موجود نہیں تھا، حالانکہ یہ وہ علاقہ تھا جہاں قریبی فوجی کیمپ موجود تھا۔ ایسے میں ایک ننھا سا بچہ جس نے اپنی والد کے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی والد کو کھو دیا، مائک کے سامنے آتا اور سوال کرتا ہے، جب ہم مر رہے تھے تب ہمیں بچانے کون آیا؟ اور اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر سوال پتھر پر لکیر بن چکا تھا۔ اس حملے میں ایک اور کردار بھی سامنے آیا، ایک مقامی مسلمان نوجوان۔ گھوڑے چلا کر سیاحوں کو پہاڑوں میں لے جانے والا یہ نوجوان اس دن صرف ایک مزدور نہیں رہا بلکہ وہ ایک نڈر، بے خوف انسان بن کر سامنے آیا۔ گولیوں کی بوچھار میں اس نے سیاحوں کو بچانے کی کوشش کی اور آخرکار خود نشانہ بن گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مذہب، ذات، قوم سب کچھ بے وقت ہو گیا، صرف انسانیت باقی رہ گئی، اور یہ مسلمان نوجوان اس انسانیت کا پرچم اٹھائے اپنی جان قربان کر گیا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بھارتی میڈیا جو اکثر مسلمانوں کے کردار کو مشکوک بناتا ہے، اس نے بھی مانا کہ یہ نوجوان ایک ہیرو تھا، لیکن وہیں ایک اور حقیقت چپکے سے چھپائی گئی کہ اتنی بڑی واردات کے وقت سیکیورٹی کہاں گئی؟ کس نے حفاظتی اقدامات میں کوتاہی کی؟ کس نے یہ خلا پیدا کیا؟ اور جو لوگ یہ سوالات اٹھاتے ہیں ان کی آوازیں میڈیا سے غائب کر دی جاتی ہیں، وہ کیمرے سے کٹ جاتے ہیں، اور جو بغیر ثبوت کے پاکستان پر انگلی اٹھاتا ہے اس کو پرائم ٹائم پہ جگہ ملتی ہے، ہیڈ لائن بنتی ہے، کیونکہ بیانیہ وہی دکھایا جاتا ہے جو سیاسی مفادات کو سپورٹ کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب جنرل بخشی جیسے لوگ بھی خبردار کرتے ہیں کہ سیکیورٹی کمزور پڑ چکی ہے تو ان کی باتیں بھی نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ پہلے جن علاقوں میں مخصوص فورسز ڈیٹیل تھی، تعینات تھی، ڈپلائڈ تھی، اب وہاں ایک ہی یونٹ کو کئی سیکٹرز کی رسپانسبلٹی دی گئی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ حادثہ تھا یا کسی سازش کا حصہ؟ دراصل یہ کوئی عام حملہ تو تھا نہیں، یہ ایک بیانیہ بنانے کی اٹیمپٹ کوشش تھی، مذہبی تقسیم کو مزید ہوا دینے کی چال تھی، مگر اس منصوبے کو ایک مسلمان نوجوان کی قربانی نے ناکام بنا دیا۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان اس ملک کا دشمن نہیں، محافظ ہے، وہ بھی اس دھرتی کی مٹی سے جڑا ہوا ہے، اگر وقت آئے جو جان دینا بھی جانتا ہے اور جان لینا بھی جانتا ہے۔ اور پہلگام کا واقعہ ہمیں یہ لرننگ دیتا ہے کہ اصل دشمن دہشت گردی ہے، نفرت ہے، اور وہ سیاست جو عوام کو مذہب کے نام پر لڑاتی ہے۔ سچ یہ ہے، جب کوئی بچہ آنکھوں میں آنسو لیے سوال کرتا ہے ہمیں بچانے کون آیا، تو پورا نظام جواب دہ ہوتا ہے۔ اور جب ایک مسلمان اپنی جان دے کر دوسروں کو بچاتا ہے تو ہر نفرت پر مبنی بیانیہ خود بخود بے نقاب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، پہاڑوں پر گونجتی ہوئی وہ چیخیں، وہ سوالات، وہ قربانیاں کبھی خاموش نہیں ہوں گی۔ کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں سچ بولنے والا کھڑا ہوگا، اور وہ یہی کہے گا، ہم مذہب سے پہلے انسان ہیں، اور انسانیت کا ہیرو وہی ہوتا ہے جو نفرت کی دیواروں کو توڑ کر محبت کا چراغ روشن کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں،
اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.